الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے اس مہینے میں نبی آخر الزمان خاتم النبیین امام الرسل امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت نہ ہونا ایسا ہی ہے کہ جیسا ایمان ہی نہیں ہے. قرآن کریم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہ آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور قبیلہ، واموال اقترفتموها، اور تمہارا مال جو تم محنت سے کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها، اور وہ خوبصورت مکان تمہاری رہائش گاہیں جن میں تم رہتے ہو،
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، تو پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ بے شک اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ اور اس کو رسول سے محبت اپنے والدین سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی بیویوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنے کنبے سے، اپنے قبیلے سے، اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنے مال سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی تجارت سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر حتی یأتی اللہ بامری، تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنین کے لیے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں نبی کی ذات، جان سے بھی پہلے نبی کی ذات ہے۔ تو ان آیات بینات سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی زیادہ ہو کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی تجارت سے بھی زیادہ، اپنی بیویوں سے بھی زیادہ، اپنے کنبے قبیلے سے بھی زیادہ۔ اگر نہیں ہے یہ سب سے زیادہ محبت تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ایک میں کمی ہے، مثال کے طور پر اولاد سے محبت رسول اللہ سے زیادہ ہے تو یہ مومن نہیں ہے۔ والدین سے محبت رسول اللہ سے زیادہ ہے تو یہ مومن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ایک مسلمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنیادی تقاضا ہے۔ سب سے زیادہ محبت رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم لوگ عشق نبوی کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں، عشق نبوی کی آڑ میں دوسروں پر کفر کے فتوے بھی بڑے لگاتے ہیں، لیکن کبھی اپنی گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہم اس عشق کے کتنے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو، تمام رشتوں سے زیادہ ہو، تمام فائدوں سے زیادہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے
کہ میری چال اس کی طرح ہو جائے جس سے محبت ہے، میرا لباس اس کی طرح ہو جائے جس سے محبت ہے، میرا رہن سہن، میرا رنگ ڈھنگ اس کی طرح ہو جائے جس سے محبت ہے، یا ایسا ہو جائے کہ جس سے مجھے محبت ہے اس کو پسند آ جائے۔ یہ دونوں طریقے ہوتے ہیں۔ اگر کسی مرد سے کسی مرد کو محبت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی طرح بن جاؤں، یعنی میرا چال ڈال، میرا رہن سہن، میرا چہرہ، میرا رنگ ڈھنگ اس کی طرح ہو جائے۔ لیکن اگر کسی مرد کو کسی عورت سے محبت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری چال ڈال، میرا رنگ ڈھنگ یہ سب کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کو پسند آ جائے۔ تو جس سے محبت ہو اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، لیکن اس محبت کے تقاضوں کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو نہیں بن سکتے، اور نہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم بن سکیں، لیکن نقل تو کر سکتے ہیں، ان کی نقل تو کر سکتے ہیں۔ تو جو نقل کرے گا وہ کامیاب ہے۔ تو ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو پسند آ جائیں۔ ہماری چال ڈھال ایسی ہو جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے۔ ہمارا رہن سہن ایسا ہو جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے۔ ہماری بول چال ایسی ہو جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے۔ ہمارا رنگ ڈھنگ ایسا ہو جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے۔ یہ محبت کا دوسرا تقاضا ہے۔ پہلا تقاضا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جن سے ہمیں محبت ہے ان کا چال چلن کیسا تھا، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا؟ یہ ہمیں پتہ چلے گا ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے۔ ہمیں ان کی سیرت پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول وہ دن بھر کیسا گزارا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے تھے، گھر والوں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے تھے، مہمانوں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے تھے، اللہ کے ساتھ ان کے معاملات کیسے تھے، اٹھنا بیٹھنا ان کا کیسا تھا، ان کا کھانا پینا کیسا تھا، ان کا چلنا کیسا تھا۔ یہ ساری چیزیں سیرت النبی میں جمع ہیں، بس صرف ہمیں پڑھنے کی دیر ہے۔ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ ہم کہانیاں تو پڑھتے ہیں، ناول بھی پڑھتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، سارا دن موبائل پہ اسکرول کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، ہمیں معلومات نہیں ہے تو اپنے نبی کے بارے میں نہیں ہے، نبی کے یاروں کے بارے میں نہیں ہے معلومات۔ کتنے لوگ ایسے ہیں
جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں آتا، پڑھے لکھے، بظاہر بڑے باشعور، سوٹڈ بوٹڈ، نام نہیں آتا، ٹھیک سے درود نہیں پڑھ سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں آتا ہے مسلمان، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے جس سے ہمیں عشق ہے، جس ذات سے ہمیں محبت ہے، اس ذات کا نام تک لینا نہیں آتا۔ اب میں جو اتنی بات کر رہا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ حضرت صاحب ایسی کوئی مثال ملتی بھی ہے کہ کسی نے اس طرح کی محبت کی ہو؟ بالکل، مثال کیا، مثالیں ملتی ہیں، ایک نہیں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کرام کے واقعات اٹھا کر دیکھ لیں۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول، ایک وقت آئے گا، میں ابھی تو یہ ہے میرا حال کہ میں جب دن میں آپ کو ایک دفعہ نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں آتا، مجھے چین نہیں ملتا، میری زندگی بے رونق لگتی ہے، تو جب میرے اندر تڑپ حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ایک دن دنیا سے میں نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے، اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ تو جنتی ہیں ہی، میں بھی انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا، لیکن اگر جنت میں آپ مجھ سے دور ہوئے تو جنت کے اندر میں کیسے گزارا کروں گا؟ کہ دنیا کے اندر میرا یہ حال ہے کہ آپ کو دیکھے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، تو میں جنت کے اندر کیسے گزارا کروں گا آپ کو دیکھے بغیر؟ تو یا رسول اللہ، میں اس وجہ سے بڑا پریشان ہوں کہ جنت میں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں، جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر جنتیوں کو ہر نعمت ملے گی، جو چاہیں گے ملے گا، جو خواہش ہوگی وہ ملے گا۔ وہاں ایک صحابی کی خواہش کیا ہے کہ مجھے جنت میں بھی دیدار رسول ملتا رہے، اور اگر جنت میں دیدار رسول نہ ملا تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو جنت کی نعمتیں فضول لگنے لگ جائیں گی، میں ان نعمتوں کا کیا کروں گا جہاں آپ کا دیدار نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ آیت یہ نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو وہ جنت کے اندر انبیاء کے ساتھ ہوگا، والصدیقین اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء اور شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو پڑھ کر سنائی، فرمایا پریشان نہ ہو، تم اگر میری اطاعت، اللہ اور میری اطاعت کرتے رہو گے تو جنت میں بھی تم میرے ساتھ ہوگے۔ تو وہ صحابی پھر مطمئن ہو گئے۔ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کے نزدیک رسول اللہ کے دیدار سے اعلیٰ جنت کی نعمتیں بھی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ دروازے سے اندر داخل ہوئے، ایک قدم اندر ہے ایک باہر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ باہر والا قدم اندر نہیں رکھا، اندر والا باہر نہیں کیا، کہ اگر اندر والا قدم باہر چلا گیا تو رسول اللہ کے حکم کی مخالفت ہو جائے گی، باہر والا قدم اندر آ گیا تو رسول اللہ کے حکم کی مخالفت ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ، ویسے ہی بہت سارے کچھ لوگ کھڑے تھے، انہیں کہا بیٹھ جاؤ، وہ بھی بیٹھ گئے۔ حضور نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود یوں بیٹھے ہیں کہ ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے۔ فرمایا عبداللہ ایک پاؤں اندر کر لیا ہوتا یا اندر والا باہر کر لیا ہوتا، باہر والا اندر کر لیا ہوتا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی حکم عدولی ہو جاتی۔ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ عبداللہ ابن مسعود کو قرآن کا علم عطا فرما۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ تو صحابہ کرام نے صرف دعوے نہیں کیے۔ ایک دیہاتی صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں تو آپ کی زیارت نہیں ہو سکے گی، تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ یہاں تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ان صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو آج کے دور میں یہ محبت کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، جا بجا آپ کو محبت کے دعوے کرتے ہوئے نظر آئیں گے مسلمان، لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا ہم ان کے تقاضوں پر بھی پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے؟ صحابہ کرام کو ایسی محبت تھی کہ اگر آپ صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے واقعات پڑھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ شروع اسلام کی بات ہے کہ جب شروع میں اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو اسلام کو مخفی رکھنے کا حکم تھا۔ جو مسلمان ہوتا تھا وہ اپنا اسلام مخفی رکھتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ تو جب 39 مسلمان ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب تو ہماری تعداد کافی ہو گئی ہے، ہم 39 لوگ ہو گئے ہیں، تو کیوں نہ بیت اللہ کے اندر جا کر اسلام کی دعوت کا اعلان کیا جائے اور لوگوں کو کھلے عام دعوت دی جائے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، منع فرمایا، لیکن جب صدیق اکبر کا اصرار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں چلے گئے اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا خطبہ تھا جو بیت اللہ میں دیا گیا۔ اس میں اللہ کی تعریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور بتوں کی ہجو کی، لوگوں کو سمجھایا۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ حضرت ابوبکر صدیق پر پل پڑے، حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق شرف کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے پورے مکہ میں تسلیم کیے جاتے تھے، آپ کا مقام تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن
اس کے باوجود، آپ کے شرف کے باوجود، آپ کی شخصیت کے باوجود اتنا مارا کہ آپ کے منہ سے، آپ کے کانوں سے، آپ کی ناک سے خون جاری ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ آپ کو اتنا زیادہ مارا گیا تھا کہ ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اب یہ زندہ نہیں بچیں گے۔ تو بنو تمیم کے جو کچھ لوگ تھے، انہوں نے آ کر بیت اللہ میں اعلان کیا کہ اگر ابو بکر صدیق کا اس تمہاری مار کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا، تو ہم عتبہ کو مار دیں گے۔ سارا دن بے ہوش رہے۔ شام کو ہوش آیا، ہوش میں آتے ہی پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ بنو تمیم کے جو لوگ کھڑے تھے سامنے، وہ ملامت کرنے لگے، کہنے لگے کہ جن کی وجہ سے تمہیں مار لگی ہے، جن کی وجہ سے تم اس حال کو پہنچے ہو، ہوش میں آتے ہی تم ان کا نام لے رہے ہو۔ تم چاہ رہے ہو کہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو تم؟ ہوش میں آتے ہی کچھ کھایا پیا ہوتا، کچھ ہم سے بات چیت کی ہوتی، کچھ ہمارے بارے میں پوچھا ہوتا۔ تو وہ جو والدہ تھی ام خیر، وہ کھانے کے لیے کچھ پکا کے لے کے آئیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اپنے نبی کا حال نہ دیکھ لوں کہ وہ کیسے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ میں کیسے معلومات کروں؟ فرمایا جاؤ ام جمیل کے پاس۔ ام جمیل حضرت عمر کی بہن تھی۔ فرمایا ام جمیل کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو۔ اب چونکہ اس وقت اسلام لوگ مخفی رکھتے تھے، ام جمیل بھی مسلمان تو ہو چکی تھی لیکن اسلام چھپایا ہوا تھا۔ ام جمیل کے پاس ام خیر گئیں، حضرت بکر کی والدہ۔ ام جمیل سے جا کے پوچھا، ام جمیل نے کہا کہ کون ابو بکر، کون محمد، میں نہیں جانتی کسی کو، میں تمہارے بیٹے کا حال دیکھتی ہوں آگے، لیکن بہرحال میں جانتی نہیں ہوں۔ تو ام جمیل ساتھ آ گئی۔ جب انہوں نے حضرت بکر صدیق کو اس حال میں دیکھا کہ پورا منہ خون سے تر بتر ہے، پورا جسم زخمی ہے، دھاڑے مار کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ ان کو تباہ کرے، انہوں نے آپ کا کیا حال کر دیا ہے۔ اور حضرت بکر صدیق نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے اشارہ کیا ان کی والدہ کی طرف، یہ بیٹھی ہیں، میرا اسلام ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ان کی طرف سے کوئی خوف نہ کھاؤ، مجھے بتاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ فرمایا کہاں پر ہے؟ فرمایا ارقم کے گھر میں آرام فرمایا۔ حضرت بکر صدیق نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو۔ آپ کی بڑی منتیں کی گئی کہ کچھ کھا لیں، صبح سے کچھ نہیں کھایا، سارا دن گزر گیا، رات ہو گئی ہے، آپ نے کچھ نہیں کھایا، کچھ تو کھا لیں۔ فرمایا پہلے اپنے محبوب کی زیارت کروں گا، اس کے بعد کچھ کھاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، حضور کی گود میں سر رکھ لیا۔ حضور نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ابو بکر یہ کیا کیا تمہارے ساتھ؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے آپ کو صحت کی حالت میں اور بالکل صحیح سلامت آپ کو دیکھ لیا ہے، میری ساری تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں ایسی ہے محبت؟ ہم تو رسول اللہ کی محبت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں جمعے میں کتنا مجمع ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ عصر میں دیکھ لینا آ کے کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم تو رسول اللہ کی محبت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ تو اختیار میں ہے نا، نماز پڑھنا تو اختیار میں ہے نہیں ہے۔ میں آپ کو نہیں کہتا ہوں کہ آپ جا کے دین کے لیے مار کھاؤ، رسول اللہ کی محبت میں جا کے کسی کو قتل کر دو۔
کسی کو مار دو جان سے نہیں، نماز تو پڑھ سکتے ہو۔ اگر نماز نہیں پڑھتے اور دعویٰ رسول اللہ سے محبت کا ہے، روزہ نہیں رکھتے، دعویٰ رسول اللہ سے محبت کا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے لیکن دعویٰ رسول اللہ سے محبت کا ہے، تو یہ صرف دعویٰ ہی ہے، سچی محبت نہیں ہے۔ کیونکہ جس ذات سے سچی محبت ہو، بندہ اس کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اعمال اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ صحابہ کرام کے رسول اللہ سے محبت کے اور واقعات بھی سناؤں گا اگلے جمعے، لیکن چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہر مسلمان کرتا ہے۔ اب سب کو ہے کہ نہیں ہے محبت؟ نہیں ہے، میرے خیال میں آواز ہی نہیں ہے۔ بھائی بول تو سکتے ہو محبت میں، چلو نماز نہیں پڑھتے، بول تو سکتے ہیں کہ آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو ہے نا۔ تو پھر اس محبت کا تقاضا ہے کہ کم از کم جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں ان کو تو اختیار کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو ربیع الاول کی مناسبت سے اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ ہم آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ کوشش کریں گے، اللہ انشاءاللہ توفیق دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔